Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll be looking at another passage from the Quran. These passages and the selection of these passages actually owes much to the consideration that this is a month of accountability. Is a month in which we need to gear up ourselves. We need to re-establish ourselves as good human beings. And as such, this is a workshop that we are undergoing, and it is assumed that if we are able to take full benefit of this month, then inshallah, it will reflect positively on our character as we move along in life. So today's passage that we are going to discuss is from Surah Shura, the same surah that we had discussed yesterday. This is another section of that surah, and the verses go like this. بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. And those who take revenge only when they are oppressed, because the recompense of evil is the same evil. Then he who forgave and reformed matters, his reward rests with God. Indeed, God is not like the unjust. And take note that those who have been oppressed and they took revenge after it, then it is they who have no blame on them. Blame is on those who are unjust and show rebelliousness in the land without any justification. It is these people for whom there is a painful torment. However, those who show patience and forgive, then these indeed are the works that have been emphasized. So, dear viewers, as you can clearly see that this passage, starting from verse 39 to 43, is an object lesson in forgiveness, which means that when we are wronged, when we have suffered at the hands of someone, the ideal way is to forgive that person. The ideal way is to perhaps overlook that person. But then at times it's not possible. At times it's also not feasible. At times it's also not something recommended. So in such cases, it is if you take revenge in the same proportion that you had suffered, then that is something which is very much allowed by the Quran. So the bottom line is that if you suffer at the hands of people, you can perhaps make them suffer on the same count. But if you forgive people, then this is the best. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. So he who actually showed patience and forgave people, then this is something that is very commendable. But dear viewers, there are certain instances in which we do not normally forgive people, even though we should forgive them at certain instances. So I'm not talking about incorrigible people. I'm not talking about people who do not deserve forgiveness. But there are instances in which we become unforgiving. And as such, I think we need to reconsider and revisit some of our attitudes. For example, when we punish a person for an accidental mistake, at times mistakes happen, but they happen accidentally. And this accident could have happened by our own selves as well. Similarly, another instance in which we become unforgiving is that we punish a person for a very small mistake, something maybe a very trivial mistake. And then we punish a person for a mistake committed under compulsion. So at times people make mistakes because they are compelled to do certain things. I mean, for example, if a person has stolen something out of sheer hunger, then that is an exception. But at times we become unforgiving in this regard as well. Similarly, when we punish a person, even when he has made amends and he is genuinely sorry, so at times our own ego does not let us forgive that person, in spite of the fact that he has made amends and in spite of the fact that he's genuinely sorry. Similarly, when you punish a person for a mistake done in ignorance, at times people do make mistakes and they do it out of ignorance. Of course, ignorance at times is no excuse, but at times it is an excuse. Inadvertent mistakes, they should be forgiven. Similarly, what comes to my mind is that we punish a person even after we have avenged our harm. So that
that venom is still there in our hearts at times, and we continue punishing that person even when we have avenged the harm that he had committed. Also, another thing is that we punish a person for a mistake done in forgetfulness. I mean, these are all incidents that happen, accidental mistakes under compulsion, because of ignorance and because of forgetfulness. So all these instances, we need to be more considerate. We need to be more forgiving, and at the same time, we must realize that when we punish a person who repeatedly does wrong and repeatedly says sorry, of course, you do have the right to take away any amnesty from that person. But then remember that God is the most forgiving. He forgives us, and the manner in which He forgives us is actually so inspirational that we should transfer this to people around us by actually showing that forgiving attitude, and try to forgive people as much as possible. We must also know that at times our own opinion regarding a particular matter might be different, and therefore we might think that the other person has made a mistake, whereas it's I mean, not essential that he is making a mistake. So these are some of the things that we have to be very careful about, and we should not be unforgiving when the time is for forgiveness. Similarly, it does come to mind that there are certain instances that we can do, or certain tips that we can be on the lookout for, that make us more forgiving. For example, we expect that we are forgiven when we make a mistake. At times, we would like that we also are forgiven when we make a mistake. So I think it is only a matter of reciprocation that we become more forgiving. Similarly, we expect forgiveness and mercy from God when we make a mistake. So if you would like to earn God's mercy, let us try to be more merciful. Another thing that makes us more forgiving is to look at our own faults, our own mistakes, our own shortcomings. So that is something that can really create that forgiving attitude. Also, we should know that in a situation, at times, forgiveness inculcates that patience in us. It makes us broad-minded. It makes us positive. It relieves us from a lot of burden. A person who carries that revenge in his or her mind is a burdened soul. But if you just let go of anything that has been done against you, then you become very light-hearted, and that is again something which should be very, very inspirational for all of us. And at the same time, we must realize that if we would like to forgive people, and that forgiveness, of course, should be a means to correct people as well, then that too should have a methodology. And that methodology, of course, something is that we should all first of all think that we must choose the right moment to circumvent the hurt that has been caused. So to forgive a person and at the same time correct that person, that would demand that we wait for the opportune moment at which we need to make our own move and forgive people. And we have to understand that every person who needs to be corrected, uh, he or she would be definitely having some positive points in him or herself. For example, good habits, for example, good traits. So when you would like to criticize a person and also forgive that person, it's always good to start off with some of the positive traits that he or she would have. So this would bring the person in the right mood, in the right vein, and he will consider you, or she will consider you as your well-wisher, as a well-wisher. So in order to start off this correction process and add that forgiving tone to it as well, it's always good to start off by making a person realize that you are a well-wisher. Okay, we must also remember that each one of us needs forgiveness. I mean, this is something that we have to understand. And therefore, if we are at times forgiving or become non-forgiving, then that, of course, is something that will not reflect on us in a good way. One of the ways to register our protest as a person who would like to correct the person as well, and like to make that person understand that he or she has done something wrong, a very subtle way is to remain silent for some time. To remain silent for some time so that the other person realizes that, well, there is something wrong in communication. And that silence actually at times conveys a lot, especially when the person with whom you are encountering in this situation is someone who is close to you.
Similarly, if, for example, you'd like to register your protest by through silence, another thing that you can do is maybe write a message or write an email in which you can write that, I mean, whatever comes into your own mind, that yes, I'm forgiving you, but please do remember that you have hurt me in this manner, and let's not have this happen again. I mean, these are all measures that we can adopt to forgive people. But remember, this is something that has to be undertaken in a society, in a situation in which forgiveness is going to create those ripples of love with people. Remember, our duty is to conquer hearts, is to conquer the souls, and to conquer the emotions and minds of people. And this can only be done if we do a good turn in response to anything bad that we have encountered. At another instance, the Quran said those sublime words, and it has said that "La tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan," which mean that actually good and evil are not equal. So if you encounter evil, if you encounter a bad term from someone, idfa' billati hiya ahsan, you counter it with your good attitude. And what will happen is that فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. So the person with whom you have this altercation, or maybe this bout of dispute, and you would also like to forgive that person, then if you do so wholeheartedly, and not only do so, but do a good turn to that person, then the Quran says that that person will become a bosom friend, a very close friend. So, all in all, we have to understand that at times forgiveness is the best way to take revenge, and that, of course, is something that we will realize when we understand that life is a challenge to all of us. I mean, we make mistakes. We have to move on in life. We have to accept that people are human beings, and as human beings, if they err, it is something which is very natural. Human error is something that is always something that we can hold accountable. We relate ourselves to, and at the same time, as I said, that at times there are people who are incorrigible. So there are people who should not be forgiven. For example, people who repeatedly do things in spite of having a lot of clemency, in spite of encountering a lot of forgiving attitude, they stick to their ways, which of course is something that should not be done. If that is the case, you have the full right not to forgive a person, and at the same time exact an equal amount of revenge also. But you see, the Sharia has always given us this opportunity to elevate ourselves, to think about ourselves, that at times you can do a good turn, and that turn can change the heart of a person. So with this, we come to an end to today's discussion on this passage, and now we can open our forum for Q&A. Assalamu alaikum, everyone. Just a quick roundup of the house rules. Please ask one question. Be mindful and respectful of everybody else, and do not insist on getting your questions answered if you are asking a 2 or 3 part question. Thank you. Please raise your hands. I will be calling on you to... Rabia Jamil, please unmute your mic and ask your question. Thank you. Rabia Jamil, thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I want to ask. Ji, please go ahead. Rabia, we cannot hear you. Okay, I'll come back to Rabia. Ammar Rasool, please unmute your mic and ask your question. Thank you. Ji, thank you very much. Today I have only one question. Lots of my question is that sometimes in Pakistan, or many times in Pakistan, people are forced to forgive because they know that the justice system will not give them justice and they have no choice. And sometimes they are forced to take diyat because they are poor. And they're also thinking that if we forgive, then God will give us more in the next life. But my question is, in this situation, is the person forgiven by God of a major sin? Like, for example, if there is a rape or if there is murder, and the poor family is forced to forgive by the state, by taking diyat, or otherwise by blackmailing them, by blackmailing members of their family, and the person says, okay, I forgive you. Then is that person forgiven by God? You see, you have to differentiate between punishments that are suffered by a person or that shall be meted out to a person in this world, and punishments for the same crime in the hereafter.
So any punishment that is prescribed by law regarding this world will only atone for that person in this world. As far as the matter of the hereafter is concerned, that is still pending with God. He can, of course, forgive you, or he can ask, of course, in such matters, the offended party to first to forgive you at the same time. So, I mean, whatever happens in this world is not something that will be sort of a shield for that person in the next world. So, the matter of the next world is still to take place. Thank you, Dr. Saleem. I have a question since I do not see any raised hands. So, when we forgive a person, do we have to tell them that we forgive? Can't we simply just think in our heart we've forgiven them and just move on from them? Do they have to be Of course. told? I mean, this is not something that you have to do at all cost. You can just move on in life. You see, this is an option or a prerogative that the person who is to forgive, he or she would have. If you think that expressing your forgiveness would appease that person's heart more, maybe, or make him or her realize something, then that is fine. But if you think that that is going to be something which is maybe it's going to go against a person's ego or maybe his or her self-esteem, you can always skip that. Because you see, once you move on in life and you behave in a normal way, that person is going to get that. I mean, he or she is going to automatically feel that he or she has been forgiven actually. So in a subtle way, that's going to take place in any way, any case. Okay, thank you so much. Omar, please unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum, sir. Can we cut our ties with someone after giving them again and again chance? We have forgiven I them, mean, but several times. yeah. You see, the Quran tells us that as far as blood relations are concerned, blood ties are concerned, they should not be severed in any case. You can limit your interaction to mere greeting, maybe, or well wishing. You don't have to have heart to heart ties. But as far as blood relations are concerned, that should not be the case. Even if something very bad has happened, you can distance yourself, but you should not totally isolate yourself or totally cut off relations. Thank you, Dr. Saleem. Arfa Malik, please unmute your mic and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. Walaikum salam. Dr. Saab, I need your take on one of the statements of a psychologist. I was once listening to him, and he was saying that forgiveness was a closing to any emotional trauma. So Allah subhanahu wa ta'ala has made it so much, has put so much emphasis on this that people should be forgiving to each other. What is your take on this, please? I think the Quranic verse here has presented God's take, and I totally go with that. And that is that it's not always that you have to forgive people, because you see, forgiveness at times is not the right way. Yes, in most cases, I would say it is the closing. It does bring a closure. It makes you lighthearted. But at times, you don't feel like forgiving a person. And precisely for that reason, the Almighty has given us this option that if you'd like to be unforgiving in in a certain matter, you have the right to do so. So, had I mean, revenge means something which is totally outlawed or not liked by God, He would never have given us this chance. So, He has said that yes, the harm that you have suffered, you can make the other person suffer an equivalent harm. That is the first step. But if you can overcome that and you can forgive that person, that is even better. So, I mean, we have both these options. One is a option in which you square yourself with the other person, and the other one is in which you do a favor to the other person. So I think it's a personal choice, and it depends on the situation, and also depends on who the person is and who the offender is. Thank you, Dr. Saleem. Shabnam, please unmute your mic and ask your question. थैंक यू सर. मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ. मैंने आपसे पहले भी पूछा था आखिरत में सजा के बारे में. लाइक आपने कहा कि जिसको मर्डर किया गया है उसको भी फॉरगिव करना होगा. सर, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस मामले में अभी भी अनक्लियर है कि कुरान में क़यामत का जो नक्शा, इवन कुछ हदीस में भी जो आता है कि वो ऐसी सिचुएशन को अल्लाह ने कुरान में नहीं बताई कि वो कोई फॉरगिव कोई किसी को कर सकेगा. तो हर कोई अपनी नेकियां उसकी लेना चाह रहा होगा. तो सर, क्या कुरान या किसी और से हमें इसका कुछ हिंट मिलता है कि ऐसे होगा?
نہیں دیکھیے قرآن مجید نے تو بتا دیا ہے کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور پھر یہ آگے کہا ہے خالدین فیہا، جس نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا، بلکہ دوسری جگہوں پہ تو اس کی قید بھی نہیں ہے، کسی انسان کو قتل کیا، اور پھر اس کے لیے پھر ابدی جہنم ہے آخرت میں، یعنی وہ اخروی سزا تو بیان کر دی ہے، دنیاوی سزا تو ہے ہی ہے کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، یا اس کے اگر معافی ہوگی تو ظاہر ہے وہ اپنے روز کے لحاظ سے ہوگی، لیکن اخروی سزا پھر بھی برقرار رہے گی، سوائے اس کے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ تو قرآن مجید رائٹ نے سورہ نساء کے اندر الگ سے بیان کر دیا اس کو۔ رائٹ عمران تھینک یو پلیز اپنا سوال کر لیجیے آپ۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ جو وعلیکم۔ آیت میں forgiveness اور اس کا بات آئی ہے، تو یہ اس سچویشن میں تو آئیڈیل ہوا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اتھارٹی، اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور کسی کو آپ معاف کر دیں، ہوں لیکن اگر آپ پہلے ہی کمزور ہوں اور ہوں آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کہتے ہوں ہیں نا ورچولی، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے اللہ کی طرف سے، تو ول اٹ جی بی ایکولی گڈ؟ ہاں دیکھیں فرق صرف وہی ہوگا کہ جہاں پہ آپ مجبور ہو کے معاف کر رہے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس معافی کو اٹھا رکھیں گے آخرت تک، کیونکہ دل میں آپ نے تو کوئی دل سے نہیں معاف کیا، آپ تو مجبوراً اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ یو ہیڈ نو آپشن، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس وقت دنیا میں تو شاید کچھ نہ کر سکوں لیکن میں اپنا معاملہ آخرت پہ اٹھا رکھوں گا، اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوا تو وہ آپ کو پوری اپرچونٹی دی جائے گی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ نے مجبوری کے باوجود دل سے معاف کر دیا تو یہ ایک الگ بات ہے، اور یعنی ظاہر ہے یہ ساری آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی۔ رابعہ جمیل پلیز اپنا سوال کر لیجیے۔ I got disconnected before, so may I ask again? Absolutely, please go ahead and ask your question, Rabia. Yes, I asked about forgiveness. That is forgiveness all about just not taking revenge and not punishing ہوں others. Because ہاں sometimes we say کہ اوکے میں اس سے بدلہ نہیں لے رہی، پنش نہیں کروں گی اس کو، لیکن میں اس کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، میں اللہ کو کہتی ہوں وہ اس سے خود ہوں حساب لے لیں گے. So is it forgiveness? Actually, you see, as I mean, you broke off your connection. Otherwise, we had explained this that as far as forgiveness is concerned, if it is done out of helplessness, I mean, that is again something that you would always be offered in the hereafter, because you never actually forgave that person from your heart. It was a situation that compelled you to do so. And if it is something that happened because you really wanted to forgive someone, that's another choice or that's another thing. So, I mean, any forgiveness done under compulsion or out of helplessness is actually no forgiveness. And then, for example, if that happens, the matter will be once again put up in the court of the Almighty in the next world. Thank you, Dr. Saleem. Omar, please اپنا سوال کر لیجیے۔ جی سر، میں نے پوچھنا تھا غامدی صاحب کے بارے میں، آپ کی اوپینین جو انہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے، تو اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میرا چھوٹا منہ بڑی بات سر، لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ غامدی صاحب اس کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ تو آپ وہ چھپ کے آج کل وہ پبلش ہو رہا ہے، پبلش ہو کے آ جائے گا تو آپ بھی اس میں اپنی رائے دے دیجیے گا۔ میں تو چونکہ اس ٹیم کا حصہ ہوں جو یہ کام کر رہی ہے، تو میں اب کیا رائے دے سکتا ہوں؟ آئی ایم پارٹ آف دیٹ ٹیم ایکچولی۔ تو اس کام کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے کہ جو احادیث جو ایکسیپٹیڈ ہیں یا ایکسیپٹیبل ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے 3 بڑے عنوانات کے تحت۔ اس میں سے تقریباً پورے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں تو 6 یا 7 سال میں 30% کام ہوا ہے، اور ابھی 70% سے زیادہ کام رہتا ہے۔ یہ ایک پارٹ ہے اس کام کا۔ دوسرا پارٹ یہ کہ جو روایتیں قابل رد ہیں، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، جن پہ تنقیدی کام ہونا ضروری ہے، وہ اس کیٹیگری یا ان روایتوں پر میں پچھلے کوئی 5-6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اس کی بھی اب 3 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں، وہ بھی پبلش ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا اور اپنی رائے دے دیجیے گا۔ میں Okay, تو کیونکہ Dr. اس ٹیم Saleem. کا حصہ ہوں تو میں تو یہ رائے دوں گا کہ یہ کام بہت ضروری ہے، روایتوں کا کام، کیونکہ جتنی زیادہ روایتوں کی مس انڈرسٹینڈنگ، حدیثوں کی مس انڈرسٹینڈنگ سے مسئلے پیدا ہوئے ہیں، وہ اتنے زیادہ قرآن کی مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک بہت اہم کام ہے اور کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ ایک تنقیدی کام ہے، اور اس کام کا ایک آغاز ہی ہوا ہے، آنے والے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام ہوتے رہنا چاہیے۔ Okay, Dr. Saleem, I have a quick question since we're going off topic now. I don't see. Okay, Asad Mirza, please unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ فرام دا ویو پوائنٹ آف سینر، کہ کسی اسٹیج پہ انسان توبہ کر لیا پھر اس کو ریئلائز ہو کہ ہاؤ کین آئی انڈو دیٹ لاس وچ آئی ہیو کمیٹڈ فار ادرس، کہ کسی کا نقصان کر دیا ہے یا کسی کا
ہارم کیا ہے یا کسی کو ایموشنلی ڈسٹرب کیا ہے, تو ہاؤ اے پرسن, اس کو انڈو کرنا بھی ضروری ہے یا خالی توبہ کافی ہے؟ نہیں, وہ تو ہر حال میں آپ کو انڈو کرنا ہے, ہر حال میں یو ہیو ٹو میک امینڈس. اس لیے دیکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ بھی غلطی کا ذکر آیا ہے اور دوسرے کے ساتھ زیادتی کا ذکر آیا, وہاں پہ الفاظ ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, بلکہ بعض جگہ تو بینوا بھی آیا ہے, لیکن تابوا واصلحوا کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے, اور اصلحوا کا مطلب ہے اس معاملے کو سیٹ رائٹ کرنا ہے, اس معاملے کی اصلاح کرنی ہے, اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو درست کرنا ہے, اور جو آپ نے اوفینس کاز کی ہے اس کو آپ نے بھرنا ہے اس کو, یعنی ایک لحاظ سے اس کی اٹونمنٹ کرنی ہے آپ نے. یہ تو اس اسی کے کا بغیر معافی پوری نہیں ہوگی. تو اسی کا ایک کوشچن اسی کی ریلیٹڈ ہے کہ اس کو پھر بعض سرکمسٹانسز نہیں ہوتے کہ انسان جا کے اس کو انڈو کر سکے, دین ہاؤ بس ٹو دیکھیے اوورکم وہ دیٹ؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے یا دنیا سے چلا گیا یا اور اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں, تو وہ دیکھیے پھر آخرت میں آپ کو موقع ملے گا اس کا. آپ جو دنیا میں نہیں کر سکے ایک مرتبہ, پھر آخرت میں ان سے معافی مانگنے کی کوشش کیجیے گا, تو یہ چانس آپ کو دیا جائے گا. سمینہ نعیم پلیز اپنا سوال کر لیجیے آپ. جی السلام علیکم. اچھا جی, وعلیکم. تھینک یو سو مچ. یہ تو افضل ہے کہ انسان معاف کر دے کسی کو, جی لیکن دوسری طرف اس پہ بھی ایمفسس ہے کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو یہ خیال رکھیں کہ ناجائز حد تک نہ جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا کوئی سوال ہے یا کامنٹ تھا خالی؟ جی بس میرا یہی تھا کہ اس پہ بھی آئی تھنک کافی ایمفسس ہے کہ ہم اوور ڈو نہ کریں اپنے اوور بدلے ڈو میں نہ کریں, کسی بالکل. کے ساتھ. جتنا آپ نے زیادتی سفر کی ہے اس سے زیادہ آپ زیادتی کرنے والے نہ بنیں. اور یہ تو بہت ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے اندر ایک خاص طرح کا ایگو ہوتی ہے, تو اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے تو آپ نے ایک کے بجائے 10 ٹائم زیادہ آپ بدلہ لے لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی انفیئر بات ہے. اسی لیے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جزاؤ سیئات سیئات مثلھا, یعنی ہر اوفینس کا بدلہ اس کے برابر کی ہی آپ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں, nothing that exceeds it, ورنہ وہ خود ظلم اور زیادتی ہو جائے گی. جی جزاک اللہ. اور بس آپ کے اس مجموعے کا عنوان کیا ہے جی جو چھپنے جا رہا ہے؟ جو ہے نیگیٹو, یعنی آپ سمجھ لیں تنقیدی کام جو ہے حدیث پہ, اس کا نام ہے کریٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر. اور جو مثبت کام ہے جو الگ سے چھپ رہا ہے, وہ یہ جو کریٹیکل والا کام ہے انگریزی میں ہے, دوسرا کام وہ اردو میں ہے, اور اس کا نام ہے ابھی جو حصہ چھپ رہا ہے اس کا نام ہے علم النبی. یعنی علم النبی کا مطلب ہے وہ روایات کے جو ایمانیات اور عقائد سے اور اخلاقیات سے متعلق ہے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. سلمان عزیز صاحب پلیز اپنا سوال کر لیجیے. تھینک یو. سر جو پہلا قتل ہے اس کے بارے میں قرآن میں بات ہوئی ہے, اور اس میں یہ تھا کہ قابیل پرابلی وہی پچھتائے تھے, لیکن جو ہے کلی معافی نہیں ہے ابدی جہنم میں. تو دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک قتل ہے سر, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فوراً معافی دے دی, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ قتل خطا تھا یا انہوں نے فوراً جی ریپینٹ کر لیا؟ وہ تو قرآن سے اس لیے معلوم ہے اس قتل میں خطا اس تھا. قتل میں معافی ہوگی فوراً اور اس میں نہیں ہے, یہ کچھ وہ قتل خطا تھا. دیکھیے وہ تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو کوئی مارنے گئے نہیں تھے, وہ تو اس قبطی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ بڑے طاقتور آدمی تھے اپیرنٹلی, انہوں نے ڈیفینڈ کرنے میں گھوسا مارا, اس بندے کا کام تمام ہو گیا. وہ تو ایک سراسر قتل خطا چیز ہے, وہ کوئی قتل عمد تھا ہی نہیں. یعنی ہم دنیا میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قتل خطا میں کچھ بچت کے چانس سوچتے ہیں سب. جی کیا آپ نے سوال کیا سر؟ قتل خطا کے کیس میں دنیا اور آخرت میں دونوں میں کچھ نہ کچھ بچت کے چانسز ہو سکتے ہیں, یعنی کیا؟ جی بالکل ہیں. قرآن مجید نے قتل خطا کا قانون بیان کیا ہوا ہے, اور اس میں کہیں قتل خطا کے بدلے میں آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ دیت کا معاملہ ہے, اور وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے جس کو مارا ہے وہ آپ کی اپنی الائز میں سے ہے تو کیا ہوگا, اگر وہ الائز میں سے نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہے اور دشمن قوم کا مسلمان ہے تب کیا ہوگا. ایک پورا قانون ہے جو سورہ نساء میں بیان کیا گیا. اس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قتل کے بدلے میں آپ نے قتل کیا, کیونکہ یہ آپ نے انٹینشنلی کیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. آمنہ خان پلیز انمیوٹ یور مائک اینڈ آسک یور کوسچن. السلام علیکم. شہزاد بھائی یہ پوچھنا تھا کہ از اٹ ٹرو کہ جو صلاۃ الحاجت ہے لائک فجر اور عصر میں دے شوڈ ناٹ بی سیڈ, اور از اٹ جسٹ کیا چیز نہ صلاۃ کہا جائے؟ الحاجت اگر نفل پڑھنے ہو فار حاجت ٹو جی پرے ٹو گاڈ, تو وہ ہاں کین دے بی سیڈ ان اینی پریئر اور آر دیر سرٹن پریئر؟ یس اینی اچھا پریئر, اچھا کسی میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. دیکھیں اچھا ریسٹرکشن صرف یہ ہے کہ آپ کو
سن رائز اور سن سیٹ جو ہو رہا ہوتا ہے ایگزیکٹ، اس میں آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی. ادروائز کسی بھی قسم کی نفل نماز آف اینی سارٹ یو کین پرے اٹ ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے ود اینی ادر پریئر. With any other prayer. So basically Maghrib and Fajr you can still say, obviously sunrise سے پہلے ہی. وہ بالکل and بالکل sunset سے. جی ٹھیک جی. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Okay, thank you. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب پلیز اپنا سوال کر لیجیے اینڈ دس ول بی دا لاسٹ کوسچن سنس وی ہیو نو مور ریزڈ ہینڈز اینڈ وی آل آر فائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب میرا یہ معلومات کہنا تھی جو ابھی سوال کیا گیا نا، ہم عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی نماز نہیں پڑھنی. عصر سے فجر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی نماز نہیں پڑھنی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کشاف تفسیر کی کتاب ہے نا زمخشری صاحب کی، ان کا مجھے کچھ لنک اگر آپ بھیج دیں تو جیسا انگلش میں مل جائے یا اردو میں مل جائے تو میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ مل نہیں رہی. دوسرے سوال کا جواب کو دے دوں. کشاف کا ابھی تک نہ اردو میں ترجمہ ہوا ہے اور نہ انگریزی میں ہوا ہے، وہ عربی ہی میں موجود ہے. آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے تو وہ فری آپ کو اس کی پی ڈی ایف مل جائے گی، لیکن وہ ہے عربی میں، ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. جی وہ مجھے مل جاتے ہیں لیکن میں اردو میں یا انگلش میں چاہتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. جی. اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، کیا تھا جی وہ فجر اور عصر کے بعد ہاں جی، فجر سے. تو وہ ایک غلط فہمی ہے. دیکھیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ساری روایتوں کو جمع کریں تو ہوتا ہے نا راوی حضرات بعض دفعہ روایتوں کو شارٹ کر دیتے ہیں. وہ پوری بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے ڈیلے کرتے کرتے عصر کے بعد کے جو نوافل ہیں این غروب کے ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو چونکہ غروب کے ٹائم پہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ سجدہ کریں، کیونکہ مشرک قومیں اس وقت سورج کی پرستش کرتی تھیں اور ابھی بات کرتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ احتیاطاً ایک پریکاشنری طور پہ کہا گیا تھا. لیکن اب آپ کو ایگزیکٹ ٹائم موجود پتا ہے کہ کب فجر کی طلوع ہو رہی ہے اور کب سورج غروب ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہو تو اس سے آپ چند منٹ پہلے تک نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی منع یہ ہے صرف سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ ایگزیکٹ ٹائم پہ جی، جب سورج کا نماز کے طلوع بعد ہو بھی. رہا ہوتا ہے. ہاں جی نماز سے اس کا کوئی دینا دینا نہیں اس کا کوئی نہیں ہے. اس سے ذرا پہلے اور اس سے ذرا بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ سجدہ کر سکتے ہیں، بس طلوع اور غروب پہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی. دوسرا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ وہ حدیث میں نے دیکھی پھر اس کو فوترہ بواحدہ. جی فوترہ ہوا. ہاں کہ آپ وطر 3 ہی ہے کہ آپ اس کو فوترہ ہوں کہ اس کو آپ وطر کرتے. وہ جو ہے نا اس میں مراد یہ کہ وہ دو جو مصنع ہے نا اس کو آپ ایک بواحدہ ایک کے ساتھ اس کو 3 کرتے. اوتر بواحدہ آپ نے جو آلریڈی 2 میں پڑھی بہت ہیں اس کو سلام کرتا ہوں ایک. آپ کے بات کو سمجھانے پر کہ لیکن ہمارے لوگ ہمارے علماء اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس وہ کرتے جاتے ہیں. کوئی نہیں جی، ہمیں تو اپنے لیے سمجھنا چاہیے. Thank you so much, Rasab. Dr. Saleem, I have a quick question. I was in an event yesterday and somebody said کہ جو کچھ مجھے صحیح نہیں لگی بات کہ جو جینٹلمن ہیں ان کو اپنے گھر والوں کا جواب دینا ہوگا اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ. از دیٹ کریکٹ اور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اوکے، آپ اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہیں. جو ہیڈ آف دا فیملی ہے ان کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ کیا ان کو جب موقع ملا تھا تلقین کرنے کا تو انہوں نے کوئی تلقین کی تھی، کوئی نصیحت کی تھی، یا اس طرح کی بات ہے. ورنہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہر شخص کی اپنی انڈیویجول بنیاد پہ ہوگی. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلیم. اینڈ عمر اپنا سوال جلدی سے کر لیجیے بیکاز وی ہیو ٹو ریپ اپ. اف اٹس شارٹ کوسچن دین گو اہیڈ. جی اچھا سر، آؤٹ آف کیوریوسٹی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی غیر اخلاقی لحاظ سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا کوئی ریونج پھر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ پھر اس میں تو ریونج کے اندر آپ کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کر سکتے. مطلب اس کو اخلاقیات کی حدود ہی میں ریونج بھی اصل میں it should not be something that is immoral in any way. تو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس میں آپ کیا کریں گے. لیکن ایک اصول سامنے رکھ لیجئے کہ ریونج کین ناٹ بی امورل ان اینی وے. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلیم. وی آر آل آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو پارٹیسپینٹس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. As always, thank you so much, Dr. اللہ تعالیٰ Saleem. آپ کو جزا دے، عمر دے، صحت تندرستی دے. بہت Thank you so شکریہ. much. خدا حافظ.